الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ ماہ مدینہ مسجد میں درس دیا تھا اور اس میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور میں نے گزارش کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ آج اپنے اس دوسرے درس میں نے حدیث جبرائیل کی تلاوت کی ہے اور اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں۔ ام کا معنی خلاصہ ہے، ام الکتاب کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ اور ام السنہ کا معنی تمام احادیث کا خلاصہ۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں درس قرآن کے حوالہ سے عرض کیا تھا اگر سارا قرآن ایک بندے کو یاد نہ ہو، یاد نہ ہونے کا معنی کہ پورے قرآن کا مطلب ترجمہ اور شرح معلوم نہ ہو تو قرآن کریم کا خلاصہ یاد کر لیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں تمام احادیث ہر بندے کو یاد ہو بہت مشکل ہے، پھر احادیث کا ترجمہ اور تشریح یاد ہو یہ ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم تمام احادیث کا خلاصہ تو بندے کے ذہن میں ہونا۔ تو سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں اور سورت اس حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہتے ہیں۔ ام الکتاب کا معنی قرآن کا خلاصہ ہے اور ام السنہ کا معنی تمام احادیث اور دین کا خلاصہ ہے۔ یہ حدیث مبارک جو میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث کو صاحب مشکات نے
مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نحن بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا، اطلع علینا رجل، لفظ پہ غور فرمائیں، یہ نہیں فرمایا اذ جاء رجل، اذ اتی رجل، فرمایا اطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا۔ میں یہ لفظ یہاں کہہ کے آگے چلوں گا اور آخر میں بتاؤں گا کہ عطا کیوں نہیں فرمایا، طلع کیوں فرمایا، عطا کیوں نہیں فرمایا، طلع کیوں فرمایا۔ عربی زبان میں کسی بندے کے آنے کے لیے لفظ طلوع استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لفظ اتیان اور مجیت استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں بندہ آیا، ہم آنا کہتے ہیں، عربی زبان میں جاء عطا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی بندے کے آنے کو یہ نہیں کہتے فلاں بندہ طلوع ہوا ہے۔ حضرت فرماتا ہے اطلع علینا رجل، اچانک وہ شخص طلوع ہوا۔ یہ طلع کا لفظ کیوں بولا؟ اب کہوں گا تو بات سمجھ نہیں آئی، حدیث کے آخر میں کہوں گا تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھے، میں آخر میں عرض کروں، اطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا، لا یری علیہ اثر السفر، اطلع علینا رجل، اچانک ایک بندہ آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ بال سیاہ تھے یعنی جوان تھا، اور کپڑے سفید تھے، مزاج میں نفاست تھی۔ ایسا شخص آیا، اور لا یری اثر السفر، اس کے اوپر کوئی سفر کی نشانی اور علامت نہیں تھی۔ علامت سفر سے کیا مراد ہے؟ گرد و غبار ہو، مٹی ہو، دھول لگی ہو۔ ظاہر وہ ایک لیکن کاروں کا دور نہیں تھا، وہ گھوڑے اور اونٹوں کا دور تھا۔ جو آدمی بھی سفر کرے تو اس کے اوپر گرد و غبار پڑتی تھی، لیکن اس پر کوئی گرد و غبار نہیں، سفر کا نشان نہیں تھا۔ لا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی علامت سفر نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، اور جب ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اجنبی اور دور سے آیا تھا۔ ہم کشمکش میں تھے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ مدینے کا ہے یا باہر کا، یہ بندہ ہے کون، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک بات ہمارے یہ قابل تعجب تھی۔ پھر وہ آیا حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا، اور بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دی، ایسے بیٹھا، دو زانو بیٹھا اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دی۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی کے سامنے کوئی بندہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر تو نہیں بیٹھتا، یہ کون بندہ آنے والا ہے؟ ایسے بیٹھ کل بھی بیٹھے۔ اگلی بات، وضع کفیہ علی فخذہ، پھر اس بندے نے اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھ لیے، اپنے رانوں پہ رکھے یا حضور کے رانوں پہ رکھے، دونوں معنی موجود ہیں۔ اپنے رانوں پہ رکھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھے، دونوں معنی اس کے بن جاتے ہیں۔ اس نے اپنے یا ران کے اوپر ہاتھ رکھ لی۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں معنی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ جب کوئی بندہ سوال کرنے کے لیے بیٹھے تو اپنے رانوں پہ ہاتھ رکھ کے باادب بیٹھتا ہے، اور جب کسی سے کوئی چیز لینے کا ارادہ ہو تو پھر بندہ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ باتیں تو دونوں ٹھیک ہے، یہ تو سائل بن کر آئے تھے نا، تو دونوں طرح ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اس نے کہا یا محمد، یا رسول اللہ بھی نہیں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور تعجب ہوا کہ اس نے کیسا سوال کیا، دیکھو تو بڑا ادب ہے، اور سوال دیکھو تو یا محمد، حضور کا نام لے کر کہہ دیا۔ پھر اس نے یہ کہا اخبرنی عن الاسلام، حضور آپ فرمائیں اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 1، وتقیم الصلاۃ، نمبر 2، وتؤتی الزکاۃ، نمبر 3،
وتصوم رمضان نمبر 4، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا نمبر 5۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز کی پابندی رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ذرا ایک نقطے پہ غور کرنا، کیا فرمایا کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ میں سبق سمجھاتا بھی ہوں اور ساتھ یاد بھی کراتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ درس سنیں، سمجھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سمجھیں بھی اور ساتھ یاد بھی کریں۔ تو انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے کہا فرمایا کتنی چیزیں؟ انگلیاں دے کر بتا دو۔ 5۔ نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز پابندی سے، تقیمہ پابندی سے نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ ذرا نقطہ سمجھے، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا۔ اچھا کلمہ بندہ کب پڑھے گا؟ طاقت ہو یا طاقت نہ ہو تو پھر بھی پڑھنا؟ گنگے بندے کے دل میں ہے کلمہ پڑھنا؟ تو کلمہ تب پڑھے گا کلمہ پڑھنے کی زبان میں طاقت ہو۔ نماز کب پڑھے گا؟ جب نماز پڑھنے کی طاقت ہو۔ زکوٰۃ کب دے گا؟ صاحب نصاب ہو، استطاعت ہو۔ روزہ کب رکھے گا؟ جب طاقت ہو۔ لیکن ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نہیں فرمایا ان استطاعت۔ حج کے بارے یہ تو فرمایا ان استطاعت الیہ سبیلا، طاقت ہو تو حج فرض ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ ان 4 کے ساتھ ان استطاعت نہیں فرمایا، حج ہی کے ساتھ ان استطاعت اگر طاقت ہو تو کیوں فرمایا ہے؟ اس ایک بات سمجھ آئی کہ اسلام کے 4 ارکان وہ ہیں جو شخصی ہیں، اور 5واں رکن وہ ہے کہ شخصی نہیں ہے، اس کے ساتھ گھر والوں کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ کلمہ آپ نے خود پڑھنا ہے، نماز آپ نے خود پڑھنی ہے، زکوٰۃ اپنے مال سے دینی ہے، اور روزہ خود رکھنا ہے۔ لیکن بیت اللہ کا حج تب فرض ہوتا ہے آدمی کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی ہو اور بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا مال بھی موجود ہو۔ یہ نہیں کہ کرایہ ہو تو حج پر چلا جائے اور بیوی صدر بازار میں مانگتی پھرے، خود حج کے اوپر کیا ہو اور بچے دروازے پہ دھکے کھاتے ہوئے، اس کا نام حج نہیں ہے۔ آنے جانے کا کرایہ بھی ہو اور ساتھ بیوی بچوں کے لیے گھر میں مال موجود بھی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ تو اپنا معاملہ تھا، کلمے کا اپنا معاملہ تھا، نماز کا اپنا معاملہ تھا، روزے کا شخصی معاملہ تھا، لیکن حج میں خیال کرنا حج فرض تب ہوتا ہے جب تمہارے پاس استطاعت ہو، یعنی اپنا کرایہ بھی ہو جو شخصی معاملہ ہے اور گھر والوں کے لیے خرچہ بھی ہو، وگرنہ حج پہ نہ جانا، اپنے گھر کا بھی خیال ضرور رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں اللہ جانے اور میرے گھر والے ساتھ۔ میں نے کہا کہ تیرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اپنے دین کا خود ہی کام کر لیتے، تجھے کیا ضرورت ہے بلانے کی؟ نہیں بات سمجھ۔ میں نے شادی کی ہے، میرے گھر میں بیوی موجود ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں مولانا کراچی جا رہا، بیوی کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تو میں کراچی آؤں نہ ہوں تو کراچی اللہ کے حوالے نہیں ہو سکتا۔ کراچی میرے والے ہیں اور بیوی اللہ کے والے ہیں۔ کہاں جا رہے؟ حیدرآباد، بچوں کا اللہ کے والے ہے، تو میرے بچے اللہ کے والے ہیں تو حیدرآباد اللہ کے والے نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کتنا بڑا نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اپنے کام خود کریں گے اور بچوں کا معاملہ ہے تو کس کے والے ہیں؟ اللہ کے۔ بیوی کا معاملہ ہے تو کس کے والے ہیں؟ اللہ کے۔ اور دلیل میں کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور بیوی پیچھے کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کس کے حکم کے؟ کہا اللہ کے حکم کے۔ فرمایا اب ٹھیک ہے بابا، وہ وحی آئی تھی۔ وہ کیا آئی تھی؟ وہ وحی تھی۔ جب آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہو جائے تو آپ بھی شروع ہو جائے، اور جب تک وحی نہیں آتی اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی فرمائیں۔ نبوت کے مقام پر فائز ہونے کی کوشش نہ کریں، ہمیں امتی ہی بن کے رہنا چاہیے، اور امتی کو جو باتیں اللہ کے نبی نے سمجھا دی ہے نا اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، نیک آدمی تھے، صحابی تھے نا، اور صحابہ بہت ان کے مزاج میں شرافت کی، شادی ہو گئی، دن کو روزہ اور رات کو نفل۔
کچھ دنوں بعد باپ نے اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ اب بہت نیک آدمی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، بہت نیک آدمی۔ اس باپ نے جا کے حضور سے عرض کیا، حضور نے بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو میری بہو کہتی ہے بہت نیک آدمی ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے۔ حضور نے تمہاری بہو نے تمہارے بیٹے کی شکایت کی ہے، اس کو سمجھاؤ نفل بھی پڑھے اور جس کو نکاح کر کے لایا اس کا بھی خیال کرے۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان باتوں کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، پھر گھر اجڑتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر گھر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پھر نہیں سنبھال سکتے، آپ شروع ہی نہ کریں۔ اگر سنبھالنا ہے تو پھر بسم اللہ آپ کے ذمہ ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل پڑی ہے، میں جملہ شریعت کا مسئلہ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، ایک بار دل نشین فرما لیں، آپ کا دل کرے اور بیوی سے پیار کرے، دین یہ نہیں ہے آپ گھر آئیں اور دل نہ کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے پیار کریں کہ میرے علاوہ اس کا کون ہے، یہ دین ہے۔ آپ تو دکان کے بیٹھے دوسروں سے ڈیلنگ کر رہے ہیں نا، گپیں لگا رہے ہیں، بتاؤ آپ کی بیوی کس سے گپ لگائے، وہ کس سے باتیں کرے؟ پوری دنیا میں اس کا تو ایک ہی تو بچا ہے، تو بھی اس کو نہیں دیکھے گا، بتاؤ وہ کہاں جائے گی؟ پوری زندگی پورا دن وہ تجھے دیکھنے کے لیے ترستی ہے، تو کہتا ہے میں تھکا ہوں، تھکاوٹ کے باوجود اس کو پیار دے، پھر دیکھ اللہ خوش کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھ اللہ تجھے نوازتا رہتے ہیں۔ اپنی خواہش کے لیے پیار کرنا ایک کمال نہیں ہے، اپنی خواہش نہ ہو اور خدا کا حکم سمجھ کے پیار دے تو پھر دیکھنا خدا تجھے کتنا نوازتا ہے۔ آپ اس پہ کبھی عمل کر کے تو دیکھیں تو پھر دیکھنا کہ عبادات اور معاملات میں ترقیات کیسی ہوتی ہیں۔ یہ مسئلے سمجھانے کے ہیں، آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو گھروں میں نقصان ہوگا، پھر ہم سے پوچھو گے، پھر ہمارے سمجھانے پر بھی مسئلہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ تو معاملہ ہی 2 نمبر ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا صدقتا، اور شخص نے کیا کہا صدقتا، ضرور آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ عمر فرماتے ہیں عجب نہ لہو، ہمیں بڑا تعجب ہوا، یسألہ و یصدقہ، پہلے آدمی حضور سے سوال کرتا ہے اور جب حضور جواب دے تو کیا کہتا ہے صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جب اس نے سوال کیا تو پتہ چلا اس کو مسئلے کا علم نہیں، اور جب حضور کے جواب پہ صدقتا فرمایا اس سے پتہ چلا اس کو مسئلے کا پتہ ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہے کیسا بندہ ہے۔ اب بتاؤ میں یہاں پر بیٹھوں، بیان ختم ہو گیا اور ایک لڑکا مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ بتائیں، میں مسئلہ بتاؤں، کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک کا، تو آپ کو جب تجھے پتا تھا اس کو تذکرے میں نہیں پوچھا، جب تجھے پتا تھا مسئلے کا تو نے پوچھا کہ امتحان لے رہا مولوی صاحب کا، ایسے ہی ہے نا۔ حضرت عمر فرماتے میں بڑا تعجب ہوا، پہلے یہ بندہ آنے والا سوال کرتا ہے، ہم سمجھتے اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حضور آپ نے مسئلہ ٹھیک بتایا۔ ہم کشمکش میں تھے، کس میں تھے؟ کشمکش میں تھے، شش و پنج میں تھے، ہمیں تعجب تھا یہ بات کیسی کر رہا ہے۔ عجبنا لہو کا معنی کیا ہے؟ ہم شش و پنج میں پڑ گئے، یہ بات کیسی کرتا ہے؟ کس میں پڑ گئے؟ شش و پنج میں پڑ گئے، ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ ہمارے بہت بڑے عالم اور مناظر ہیں علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، آپ نے نام سنا ہوگا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یہ 11ویں کیا ہے؟ میں نے کہا شش و پنج۔ نہیں سمجھے؟ کس نے مجھے 11ویں کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ شش کا معنی، پنج کا معنی، شش و پنج کا معنی، شش و پنج اسے کہتے جس کا پتہ نہ ہو جائے، نہ دینے والے کو پتا نہ کھانے والے کو پتا، چل رہی ہے بس اللہ کے نام پہ۔ شش و پنج کا یہی معنی ہے نا، جس چیز کا نہ پتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ 11ویں دینے والے کو مجھے کیوں دیتا ہے پتا نہیں، تو کیوں کھاتا ہے پتا نہیں، چل رہا ہے لنگر چل رہا ہے بتا رہے۔ اب تمہیں نے فرمایا عجب نہ لو، ہم شش و پنج میں پڑھ گئے، سمجھ نہیں آئی یہ تو کیسا بندہ ہے، ادھر سوال کرتا ادھر صدقہ بھی کہتا ہے۔ بات ختم ہوگی اور نے پھر پوچھا آپ کے نعمت ایمان، حضور فرمائے ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کا نام ایمان ہے، اللہ کو دل سے ماننا، فرشتوں کو دل سے ماننا، کتابوں کو دل سے ماننا، انبیاء کو دل سے ماننا، قیامت کو دل سے ماننا، اور تقدیر خیر ہو تو بھی ماننا اور تقدیر شر ہو تو بھی ماننا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔
تقدیر خیر ہو تو بھی ماننا اور شر ہو تو بھی ماننا. کیا صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا. پھر کہہ دیا حضور آپ نے سچ فرمایا، آپ نے مسئلہ بالکل ٹھیک بتایا. یہاں ذرا بات سمجھیں. پہلے پوچھا اسلام حضور نے کتنی چیزیں فرمائی؟ 5. اور کون کون سی؟ کلمہ، نماز، زکات، روزہ اور حج. جب ہم گنتی کرتے ہیں ہم روزے کو پہلے کہتے ہیں، زکات کو بعد میں، اور حدیث میں روزہ بعد میں ہے، زکات پہلے ہے. کلمہ، نماز، زکات، روزہ اور حج، 5 چیزیں. پوچھا یہ ایمان کیا ہے؟ کتنی باتیں فرمائے؟ اللہ، فرشتے، کتابیں، نبی، قیامت اور تقدیر کو ماننا. ان 5 چیزوں کا نام ایمان ہے، اور ان 6 چیزوں کا نام، 5 کا نام اسلام ہے اور 6 کا نام ایمان ہے. ایک بڑا نقطہ سمجھ. اللہ کے نبی سے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں فرمائی، لیکن 4 کے لیے تو میں نے الگ فرمایا، 5 کے لیے، اور 6 کے لیے تو میں نے الگ فرمایا. فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. سمجھے؟ فرمایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، نبیوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کی بات ہی حضور نے پھر دوبارہ فرمایا اور تقدیر پر ایمان لانا. اس سے معلوم ہوا کہ باقی 5 پر ایمان لانا نسبتاً آسان ہے کہ بات سمجھ آتی ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا نسبتاً مشکل ہے کہ سمجھ نہیں آتی. جو سمجھ آئے اس کو ماننا آسان ہوتا ہے، اور نہ سمجھ آئے تو ماننا مشکل ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو میں نے الگ پھر فرمایا. جو پتہ تھا تقدیر کے مسئلے پہ گڑبڑ ہو نہیں ہے. آج لوگ اللہ کے ماننے پر اشکال نہیں کرتے. میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. نبی کے ماننے پر اشکال نہیں کرتے، قیامت کے ماننے پر اشکال نہیں کرتے. اشکال کیا ہوتا ہے؟ جب مقدر میں لکھا تھا تو پھر ہمارے لیے کیوں ہے؟ مقدر میں لکھا تھا جنت میں جانا ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ جب قسمت میں لکھا تھا فلاں فلاں کو قتل کرنا ہے تو قاتل کا قصاص کیوں ہے؟ تو دیکھو تقدیر پہ اشکال کرتے ہیں اور باقی 5 چیزوں پر اشکال کرتے ہیں. کیونکہ اس سے اشکال ہونا تھا. دوبارہ فرمایا تو ملا، بات سمجھ آئے تو بھی ماننی ہے، نہ سمجھ آئے تو ملا تو نے پھر بھی ماننا. باقی باتیں میں نہیں سمجھاتا. تقدیر کے مطلب ایک جملہ یاد رکھیں. یہ جملہ ہمارا نہیں ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں رات کے درس میں بھی ساتھی درس کر رہا تھا. آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو نہیں علماء کو میں کہتا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کر، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کر، علامہ انور شاہ کشمیری حجت اللہ فی الارض ان کو پڑھا کر، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پڑھا کریں. اپنے مشائخ کو پڑھیں ضرور، پھر آپ دیکھیں اپنے آپ کے قابل کے روم جائیں. حضرت محمد ثانی فرماتے ہیں تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا. تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ نہ بھی سمجھ آئے نا تو یاد رکھے. میں سمجھاتا ہوں لیکن نہ بھی سمجھے تو یاد رکھے. تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ سمجھتا ہے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا ضرور کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا ضرور کرنا ہے. تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے. تقدیر کا معنی یہ ہے کیونکہ اللہ کے علم میں تھا میں اس بندے کو اختیار دوں گا، یہ بندہ یہی کرے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا اب بندے نے کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ کے علم میں تھا میں اس بندے کو اختیار دوں گا، یا اپنے اختیار سے بندہ مارے گا. خدا کے علم میں تھا، اللہ نے لکھ دیا اب اس بندے نے کرنا ہے. اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو اس نے کرنا ہے، خدا نے لکھ دیا ہے. اب خدا کے لکھے کے خلاف نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں بات سمجھ آتی ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا. اسے کہتے ہیں تقدیر. پھر میں تقدیر خیر بھی اور شر بھی ہے. بندہ سوچتا ہے جب تقدیر اللہ کے حکم میں تو شر کیسے ہوگا؟ بھائی اللہ کے ہر حکم میں خیر ہوتی ہے، کسی میں شر بھی ہوتا ہے. بولیے، اللہ کے ہر حکم میں خیر ہی ہوتی ہے نا، کبھی شر تو نہیں ہو سکتی. تو منہ بالقدر خیرہ و شرہ. تقدیر خیر اور شر کا معنی کیا ہے؟
میں مثال دوں گا پھر بات سمجھ آئے گی. ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کے خلاف FIR درج ہو گئی، پولیس والے نے گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا گیا، چلان مکمل ہو گیا، کیس کی سماعت شروع ہو گئی. جج نے فریقین کا موقف سنا اور قاتل کو سزائے موت دے دی. فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ قاتل کو سزائے موت دینا فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ جج نے سزائے موت بھی دے دی، اس کو قصاص میں قتل بھی کر دیا گیا، قصاص میں مار دیا گیا. ٹھیک ہوا غلط ہوا؟ تو آپ اس کے والدین کو جا کے مبارک دیتے ہو نا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں انصاف مل گیا. مبارک دیتے یا افسوس کرتے؟ بتاؤ تو صحیح نا. تو جب فیصلہ ٹھیک ہے پھر آپ افسوس کیوں کرتے ہیں، مبارک کیوں نہیں دیتے؟ مطلب یہ ہے یہ فیصلہ اگرچہ قانون عدل کے مطابق ہے لیکن بندے کے مزاج کے موافق نہیں ہے، اس لیے اس پہ افسوس ہوتا، مبارک نہیں ہوتی. اللہ کے وہ فیصلے قانون عدل کے مطابق ہے اور بندے کے مزاج کے مطابق ہے، اسے تقدیر خیر کہتے ہیں. اللہ کے فیصلے قانون عدل کے مطابق ہے، بندے کے مزاج کے موافق نہیں، اسے تقدیر شر کہتے ہیں، ورنہ یہ بھی خیر ہے اور یہ بھی ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو میں نے بالقدر خیر شر کا معنی یہ ہے، تقدیر میں شر کبھی نہیں ہوتا. شر کا معنی کہ بندے کے مزاج کے موافق نہیں تھا، بندے کا دل کرتا ہے کہ یوں نہ ہو، حالانکہ اس میں ہوتی خیر ہی خیر. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نابالغ بچہ فوت ہو جائے، والدین کا دل کرتا ہے؟ نابالغ والدین کا دل نہیں کرتا، والدین چیخ اٹھتے ہیں. ہمارا پہلا بچہ تھا، نابالغ تھا، فوت ہو گیا، اور یہ آنسو بندے کے قابو میں نہیں آتے، بندہ بے بس ہو کر روتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ معاملہ گزرا ہے، ہمارے ایک نہیں دو گئے، ایک بیٹی گئی ہے، ایک بیٹا گیا ہے. مجھے بہت اچھی طرح اس کا اندازہ ہے اس پر بندے کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا گیا ہے تو حضور کی آنکھوں جاری ہے، آنسو جاری. ام ایمن کہتے ہیں حضور ہمیں منع کرتے ہیں، خود روتے ہیں. فرماتے ہیں ام ایمن میں رونے سے منع کرتا ہوں، یہ آنسو گرنا تو اولاد کا حق ہے، یہ شفقت اور رحمت ہے. میں بات یہ کر رہا تھا، نابالغ بیٹا گیا، بظاہر مزاج کو اچھا نہیں لگا، لیکن اس میں خیر کیا ہے؟ اگر یہ بڑا ہوتا تو شاید آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنتا، اگر یہ بڑا ہوتا تو شاید کافر ہوتا، ہمیشہ جہنم میں رہتا اور باپ جنت میں رہتا. ہوا گیا اس کو خدا نے نابالغ لے لیا. اب نتیجہ یہ نکلے گا کیا؟ جب بچہ بڑا ہو جائے تو بڑے ہونے کے بعد مکان اپنا ہوتا ہے، بڑا ہو تو باپ کے ساتھ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ الگ مکان میں رہتا ہے. اب ماں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے. لیکن چھوٹا وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے. یہ بندے کی خواہش ہے کہ میری اولاد میرے سامنے ہو. اگر بالغ ہوا اور دنیا سے چلا گیا جنت میں مکان الگ ہوگا، نابالغ ہوا دنیا سے چلا گیا تجھے بھی جنت میں لے کر جائے گا اور ہمیشہ تیرے ساتھ بھی رہے گا. وہ تو اس میں خیر ہے، یہ سب ہے، لیکن بظاہر بندے کو پسند فیصلہ نہیں ہے. اللہ سمجھتا نہیں یہ میرے بندے کا بیٹا ہمیشہ بندے کے ساتھ رہے اور اس کو بھی جنت میں لے کر جائے. اب یہ خیر ہی خیر ہے، لیکن چونکہ بندے کی مزاج کے موافق نہیں ہے اس لیے بندہ اس کو رو بھی کرتا ہے، بندہ آنسو بھی گرا دیتا ہے اور بندے کو دکھ بھی ہوتا ہے وقت کی جدائی کا. میں خیر عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے. اسلام نام ہے 5 چیزوں کا، ایمان نام ہے. ایک بات سمجھنا، آپ کہیں گے اسلام ایمان میں کوئی فرق بھی ہے؟ توجہ رکھنا، ایمان کا تعلق مان لینے سے ہے، اسلام کا تعلق کر لینے سے ہے. بندہ مانے ایمان کہتے ہیں اور کر لے اسے اسلام کہتے ہیں. ماننے کا تعلق دل سے ہے اور عمل کرنے کا تعلق بدن سے ہے. یہی وجہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھتا ہے تو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اللہ زندہ رکھے موت اسلام کی دینا، زندہ رکھے تو زندگی اسلام کی دینا. اللہ موت دے تو موت ایمان کی دینا. آپ نے کبھی مشاہد کی مجلس میں دیکھا کبھی دعا یہ نہیں مانگتے اللہ میرا خاتمہ میرے اسلام کرنا، یا دعا مانگتے اللہ ہمارا خاتمہ میرے ایمان کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ رہے تو کرنا ہے، اور جب بندے کی موت آئے کر تو نہیں سکتا لیکن ماننا اب بھی ہے.
اس لیے بندہ کہتا ہے اللہ زندہ ہو تو نمازیں پڑھنے کی توفیق دینا، روزے رکھنے کی توفیق دینا، حج کرنے کی توفیق دینا، قرآن پڑھنے کی توفیق دینا۔ اللہ جب مرنے لگوں نا اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے، نمازیں پڑھ تو نہیں سکتا، حج کر تو نہیں سکتا، لیکن اس وقت بھی مجھے ماننے کی توفیق ضروری ہے نا۔ اس لیے بندہ کہتے ہیں زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا، اور جب موت دے تو پھر ایمان پہ دینا۔ اسلام نام ہے عمل کر لینے کا، اور ایمان نام ہے دل سے مان لینے کا۔ جی 5 چیزوں کو اسلام کہتے ہیں اور 6 کو ایمان کہتے ہیں صدقت ابو بکر نے فرمایا۔ پھر سوال کر دیا اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی فرمائے احسان کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے عبادت یوں کر گویا خدا کو تو دیکھتا ہے، اگر تو عبادت نہیں کر سکتا تو پھر عبادت یوں کر گویا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ عبادت کا اعلیٰ مقام خدا بندے کو دیکھے، بندہ خدا کو دیکھے۔ عبادت کا ادنا مقام بندہ نہ دیکھے خدا دیکھے، تو جس میں دونوں دیکھے اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور جس میں ایک دیکھے ایک نہ دیکھے اسے غیبوبت کہتے ہیں۔ جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سوری سرور دامت برکاتہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت یہ ہے خدا نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھ لیتا ہے، اور امتی کی عبادت یہ ہے امتی خدا کو نہیں دیکھتا، خدا امتی کو دیکھتا ہے۔ تو نبی کی عبادت مشاہدہ والی ہے اور امتی کی عبادت غیبوبت والی ہے۔ یہی وجہ امتی کروڑ سجدے بھی کر لے تو نبی کی ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سجدہ مشاہدے والا اور یہ سجدہ غیبوبت والا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا احسان کیا ہے؟ عبادت یوں کر کے تو خدا تو دیکھتا ہی ہے نا، تو بھی دیکھتا ہے، اور اگر یہ مقام نہ ملے تو عبادت یوں کر کے تو خدا کو تو نہیں دیکھتا لیکن خدا تجھے دیکھتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ذرا اس بات کو سمجھے۔ ایک مجھے غیر مقلد حدیث کہنے لگا کہ یہ جو دیوبند کی خانقاہیں ہیں نا اس میں جملہ لکھا بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتے تمہاری مسجدوں میں تمہاری خانقاہوں میں جملہ لکھا ہوتا ہے اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، لکھا ہوتا ہے نا؟ اے بندے احساس پیدا کر اللہ، لکھا ہوتا ہے نہیں؟ اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے حدیث کے خلاف ہے؟ کہتے حدیث میں تو یہ ہے احساس پیدا کر کے تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر نہیں دیکھ سکتا تو پھر احساس پیدا کر کے خدا تجھے دیکھتا ہے۔ تو حدیث میں تو لکھا ہے عبادت یوں کرو کہ تم خدا کو دیکھتے ہو، اور تم نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ تصور کرو خدا تمہیں دیکھتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہاری عقل پہ قربان جائیں، تمہارے دماغ پر شاباش دیں۔ میرے کہتے کیا مانا؟ میں نے کہا یہ جو خانقاہ بنی ہے یہ نبی کی تربیت کے لیے ہے یا امت کی تربیت کے لیے؟ کہتے ہیں امت کی تربیت کے لیے۔ میں نے کہا نبی کا احسان یہ ہوتا ہے یہ عبادت کرے خدا دیکھتا ہے، اور امتی کا احسان یہ ہوتا ہے عبادت یوں کرے کہ خدا اسے دیکھتا ہے۔ ہم امتی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ احساس پیدا کر کہ تو خدا کو دیکھتا ہے، یہ کام نبوت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ احساس پیدا کر کہ خدا تجھے دیکھتا ہے، یہ کام امت ہے، یہ امت کی اصلاح کے لیے ہے، یہ خانقاہ نبی کی اصلاح کے لیے نہیں ہے۔ سمجھا خود نہیں ہے اشکال ہماری خانقاہ پر ہے، سبحان اللہ، سمجھا خود نہیں ہے اشکال ہماری خانقاہ پر ہے۔ میں نے کہا تو سمجھا ہوتا تو دیوبند کی خانقاہ پہ کبھی کوئی اعتراض نہ کرتا۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا؟ چلے ایک نقطہ اور بھی سمجھ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بعد از وفات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ بولو نا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام بعد از وفات اپنی قبور میں زندہ ہے۔ نبی کو دنیا میں موت ملتی ہے اور موت کے بعد پھر نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے، اور یستمر حیا، ہمیشہ ہمیشہ کی نبی کو پھر قبر میں حیات ملتی ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں لیکن میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حکیم محمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے استدلال نہیں ہے، ہمارے مشائخ کے ہیں۔ میں کبھی کہتا ہوں کراچی والوں ہم محقق نہیں ہیں، محققین کی باتوں کے ناقل ہیں۔ ہم اپنی تحقیق پیش نہیں کرتے، اپنے قابل علماء دیوبند کی تحقیقات کو پیش کرتے ہیں۔ اپنی تحقیق پیش کرنا اور ہوتا ہے اور اکابر کی تحقیقات کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو بندہ پوچھے
بھائی نبی قبر میں زندہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں ایک معاملہ شہید کا ہے اور ایک معاملہ نبی کا ہے. ہم نے شہید کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ جو شہید ہے نا یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے. نقطہ سمجھنا، یہ شہید مقتول فی سبیل اللہ. میں نے وہ نقطہ کہنا جو تم نے نہیں سنا، میں نے وہ نہیں کہنا جو تم روزانہ سنتے ہو. فرمایا شہید مقتول فی سبیل اللہ. حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں نبی مقتول فی اللہ ہوتا ہے، شہید مقتول فی سبیل اللہ ہوتا ہے. مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ سے بڑھ کے زندہ ہے. یہ ترجمہ محمد تھانوی کا جملہ ہے نا، یہ اس جملے کا آگے حاشیہ پڑھے. بڑے متن لکھتے ہیں چھوٹے اس پہ حاشیہ چلاتے ہیں نا، بڑوں کا متن ہوتا ہے چھوٹوں کا حاشیہ ہوتا ہے. میں یہ خانقاہ میں حقیقت جانور خاتم کیا گیا جو میرے شیخ ہے تو میں نے حضرت سے کہا کہ آپ ایک جملہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں، میں اس جملے پہ حاشیہ چلاتا ہوں. پر میں وہ کیا میں نے کہا جی آپ فرماتے ہیں اگر بیان کے دوران کوئی آدمی سو جائے اس کو ڈانٹا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہوتی ہے. بچہ گلی میں کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا اور ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے. ماں بچے کو ڈانٹتی نہیں ہے کہ تجھے کرکٹ کھیلتے تو نیند نہیں آئی، میری گود میں کیوں سو گیا. ماں سمجھتی ہے کرکٹ میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے. تم بھی سمجھا کرو علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. دکاندار کو دکان میں نیند نہیں آنی، تمہارے بیان میں نیند آنی ہے، وہاں سکون نہیں ہے، سکون ماں کی گود میں. ایسے دیکھیں بڑوں کے جملے کتنے بڑے ہوتے ہیں. میں نے حضرت سے کہا اس پر میں چھوٹا سا حاشیہ پیش کرتا ہوں. فرمایا ہو گیا. میں نے کہا میں اگلی بات کہتا ہوں کہ ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے لیکن ماں کی جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ دودھ پی لو پھر سو جانا. یہ نہیں کہتی، یہ دودھ نہیں پلاتی کراچی میں. ماں نے کہتی ہے بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا. ماں کہتی ہے نا تم نے کھیلا ہے تھکے ہوئے ہو، ماں دودھ گرم کرتی ہے بچے کو پلاتی ہے، کہتے ہیں بیٹا دودھ پی جاؤ اور پھر سو جانا. میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی آپ تھوڑا سا دودھ پی لو اور پھر سو. بندہ سویا ہو آپ نے کھانا بھی تھوڑا سا دودھ پی لو. کیوں؟ اگر خواب میں بندہ دیکھے کہ دودھ پیا تعلیم کیا ہے؟ علم ملے گا. قرآن کھولو اگر علم کی کیا دعا مانگتا رب زدنی علما اور دودھ پیے تو پھر اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو دودھ کے لیے زدنا اور علم کے لیے زدنی بات تو وہی ہے. خواب میں دودھ دے کے تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. میں نے کہا ہم جانتے بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اس کو تھوڑا سا دکھاؤ تھوڑا سا دودھ پی لے. اگلا جملہ میں کہتا ہوں ہمارا دودھ شہروں والا نہیں ہے دیہاتوں والا ہے. شہروں کا دودھ خالص نہیں ہوتا، دیہاتوں کا دودھ خالص ہوتا ہے. میں نے کہا ہم جو مسئلہ دیں گے ملاوٹ والا نہیں ہوگا، خالص ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اٹھاؤ بھائی خالص دودھ پی لے تھوڑا سا پھر دودھ دیر بعد سو جانا. اب دیکھ لوگ ہنستے بھی رہتے ہیں اٹھ بھی جاتے ہیں اور ہماری بات محسوس بھی نہیں کرتے. میں اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں جس نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو اور پہلی بار خالص دودھ پیے اس کے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس نے پہلی بار خالص دودھ پیا گڑگڑ ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا پہلی بار جو خالص دودھ پیے اس کے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے اور جو پہلی بار ہمارا خالص مسئلہ سنے اس کے منہ میں گڑگڑ ہوتی ہے. میرے بیان کے بعد خسر خسر کرے نا تو آپ سمجھے بیچارہ مریض ہے، اس نے کبھی خالص مسئلہ سنا نہیں تھا، پہلی بار سنا ہے اس لیے گڑگڑ کرتا ہے. 2-4 بیان سنے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. جس آدمی کا میدا خالص دودھ کو قبول نہ کرے اس کو تھوڑا پلاتے رہے ایسا اس کا میدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلے بیان پر خسر خسر ہونا تو انتظامیہ والے پریشان نہ ہوا کریں. مسجد کی انتظامیہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا بیان کرایا ایک بندہ ناراض ہو گیا، میں نے کہا اگلا کراؤ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا پھر کراؤ ایسا ٹھیک ہو جائے گا. پہلی بات تو مریض تھوڑا سا تڑپتا ہی ہے نا، 2-4 گولیاں مل جائے آہستہ آہستہ اس کو جب علاج موافق آتا ہے پھر بالکل ٹھیک ہو جائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا میں جملہ فرماتے ہیں شہید مقتول اور نبی مقتول. جب مقتول بھی سبیل اللہ زندہ ہے مقتول باللہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. میں نے کہا حکیم الامت تھانوی کا جملہ ہے اس کی شرح ذرا اپنے دابر کے دیوبند کے نوکر سے سنو. میں کہتا ہوں تھانوی نے کیوں فرمایا شہید وہ ہے کہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا کو نہیں دیکھتا خدا کے راستے کو دیکھتا ہے. نبی وہ ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا کو دیکھتا ہے. خدا کو دیکھے اور جان دے جائے
اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں، خدا کا راستہ دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ راستہ دیکھ کر جان دینے والا اگر زندہ ہے تو خدا کو دیکھ کر جان دینے والا اس سے بڑھ کے زندہ۔ تو پہلا سوال کیا کیا؟ ذرا واپس آئے نا، واپس آئے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ اسلام کیا، پھر سوال کیا اور پھر سوال کیا احسان۔ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ درس یاد کریں، ہر بندے نے لکھنا نہیں ہے، ہر بندے نے کیسر میں ریکارڈ نہیں کرنا اور بعد میں مانگنا بھی نہیں کہ بیان ریکارڈ ہوا تو میں دے دو، یہ بھی نہیں کرنا۔ ہاں اگر یہ کیسر بنا کے مفت تقسیم کریں پھر آپ نے کہنا مجھے دو، ایک اپنے گھر کے لیے، ہمارے ہمسایوں کو بڑا اچھا ذوق ہے۔ میں کبھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا تو میں ترغیب دیتا ہوں بھائی ہمارے رسالے بہت اچھا ہے، رسالہ لے لو۔ ساتھی کہتے ہیں ساتھی دو دے دے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ایک میرے لیے اور ایک جس ٹیچر کے پاس میں پڑھتا ہوں نا ان کا بہت ان کو دوں گا۔ میں کہتی تو 15 روپے کا ہے، کہتے ہیں پھر آپ ایک دن ہم دونوں مل کے پڑھتے ہیں۔ صرف دو مل کے نہیں، مسجد کے امام کو دے دے، سارے مختلف باری باری پڑھ رہے ہیں۔ یا تو یہ دو کوئی بندہ کہ کیسے ریکارڈ کرے میں پھر دے دے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر میں بار بار کیا کہ اپنا سبق یاد تو کرا دوں نا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام۔ دوسرا سوال تیسرا سوال اسلام کے جواب میں، ایمان کے جواب میں اور احسان کے جواب میں دو چیز۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائے اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور ان کا جواب سنیں۔ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ توجہ رکھنا، جب پوچھا اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا تو سائل نے کیا کہا؟ صدقتا۔ اس سے پتہ چلا اس کو سوال کا جواب معلوم تھا، پتہ چلا نا۔ پوچھا جی ایمان کیا ہے حضور نے جواب دیا تو سائل نے کیا کہا؟ پتہ چلا اس کو سوال کا جواب ہے۔ اچھا اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کب آئے گی، حضور فرماتے مجھے نہیں پتا۔ تو شک پڑ جانا تھا نا کہ سائل کو جواب آتا ہے، پڑ جانا تھا نا۔ اللہ کے لیے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، اگر فرماتے مجھے نہیں پتا تو لوگ سمجھتے شاید سائل کو جواب آتا ہے۔ اب حضور نے جواب یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ سوال وہ ہے اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، تجھے بھی نہیں آتا۔ اس کا جواب مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا۔ اب نہیں کہ میں کہہ دوں نہیں تو کہتے کہ مجھے آتا ہے، پر میں اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، اس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا، ہم دونوں کو نہیں آتا، اس میں دونوں برابر، ہمیں تجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا۔ پھر پوچھا کیا حضور قیامت کا نہیں پتا کب آئے گی؟ اخبرنی عن اماراتہا، حضور قیامت کی نشانی بتا دے، قیامت کی نشانی بتا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دو موٹی موٹی نشانیاں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1 ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا جب یہ دور آ جائے کہ بیٹی اپنی ماں کو یوں آڈر کرے جیسے مالکن اپنی باندی کو آڈر کرتی ہے، اب سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ اب سمجھو، نقطہ سمجھنا، اب سمجھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بیٹا یوں آڈر کرے جیسے مالک غلام کو کرتا ہے، نہ، فرمایا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، بیٹا تو طاقت والا ہے، پیسے کماتا ہے، باہر جاتا ہے، جب سے گروہ والا ہے، ہو سکتا ہے گروہ پر ناز کر کے وہ کیا کہ باپ کی کیا حیثیت ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بیٹی نے گھر میں رہنا ہے، ماں کے ساتھ رہنا ہے، ماں کی تربیت میں رہنا ہے۔ جب عورت جیسی صرف نازک بھی اکڑنا شروع کر دے نا، اب سمجھنا تم قیامت قریب آ رہی ہے، اب سمجھنا قیامت قریب آ رہی ہے۔ اچھا حضور اور نشانی فرمایا انتر الحفاظ العالۃ، انتر الحفاظ العورات العالۃ رعاء الشاء، جب تم دیکھو ایک بندہ وہ ہے کہ جس پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، پیٹ میں دیکھو تو روٹیاں نہیں ہیں، اور بکریاں دیکھو چرواہا ہے، اور بھینس کس پر ہے؟ یہ تطاول فی البنیان، 4 منزلہ بلڈنگ کس کی ہے، 5 منزلہ کس کی ہے، 6 منزلہ کس کی ہے، پاؤں میں جوتے نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پیٹ میں دیکھو روٹی نہیں ہے، اور دیکھو بکریوں کو چرواہا ہے، اور سفر کس پہ کرتا ہے؟ 5 6 منزلہ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ۔ اب تم سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ کراچی والوں، ایمان کے ساتھ بتاؤ صحابہ کے دور میں یہ بات سمجھ آ سکتی تھی کہ بندے کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، کپڑے بھی نہ ہوں، بکریاں چراتا ہو، پیٹ میں روٹی بھی نہ ہو، اور 7 منزلہ بلڈنگ میں ڈالے؟ اس دور میں سمجھ آ سکتی تھی بات؟ صحابہ کا ایمان دیکھے، سمجھ نہیں آ سکتی تھی، پھر بھی مانا ہے،
समझ नहीं आ सकती थी फिर भी माना, अपनी अकल का मसला ही नहीं है, बस हजूर ने फरमा दिया आमन्ना आमन्ना आमन्ना, हजूर ने फरमाया तो ठीक। आज तो हम हर बात अकल पे परखता है, सहाबा अकल पे नहीं परखते थे, अल्लाह के नबी की बात को देख हजूर ने फरमाया तो बात समझ आ गई। लेकिन आज बात समझ आती है। आज बात कैसे समझ आती है? इसका एक माना समझे, इसका एक मतलब ये है कि जब मांगना पेशा बन जाए समझो क़यामत आ रही है। मांगना चौक में खड़ा होगा, पाँव में जूती होती है, कपड़े फटे होते हैं और पैर देखो तो बिल्कुल भूखा है, ऐसे गरीब खानदान का बंदा है। चरवाहे से क्या मुराद है? गरीब से खानदान का बंदा है। और क्या कहता है? दे जैसा किया रहा मौला, अल्लाह भूखा लाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, शाम से खाना नहीं। मैं सबकी बात नहीं करता, ये पेशा है। और जब उसका घर जाकर देखोगे उसका बैंक बैलेंस आपसे भी ज्यादा होगा। ऐसे है कि नहीं? चौक तकसीम होते हैं, तकसीम नहीं होते, चौक बिकते हैं, इलाके बिकते हैं। तो जब मांगना पेशा बन गए अब समझो क़यामत आ रही है। उस दौर में बात समझनी मुश्किल थी, आज समझनी आसान है कि नहीं? बहुत आसान। और दूसरा मतलब समझो, एक बंदा वो है जो दूसरा माना जो बड़ा अजीब सा है। दूसरा मतलब क्या है? ये बंदा देखो तो कौम के एतबार से बहुत घटिया है, और जब दो पैसे मिल जाए, मकान ऊंचा बन गए, तो फिर जब मकान बदलता है साथ कौम भी बदल जाती है। मकान बदलते हैं तो साथ देहात से शहर में आता है तो कौम बदल जाती है। मैं आपके कराची की बात नहीं करता, न मेरी मिसाल किसी बंदे पर फिट करना। अब किसी को देखो सारी फिट कर दो, मोहम्मद साहब ने कहा था ना, कहते लिखे है ना, ये शक भी ना करना। मैं अपनी बात, हमारे क्या है, गाँव में था तो तेली, गाँव में था तो तेली किसे कहते हैं? जो एक बैल से तेल निकालते हैं। और जब दो पैसे मिले शहर गया, मलक गौस कौन है? बादशाह मलक गौस। गाँव में कौन था? मरासी, मरासी समझते हैं, धूम। ये जो क्या कहते हैं आप लोग शहर में, ये शादियों के मौके पे ढोल डाल बजा के पैसे नहीं कमाते, नतीजे सुनाते हैं, क्योंकि से कहानियां सुना के पैसे। कौम का देखो डूम, मरासी। और जब एक बेटा इंग्लैंड चला गया फिर वापस आया और जहाज शहर में कुरैशी और हाशमी साहब। किसी को हाशमी देखो तो यूं शक न करना, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। आदमी दौलत के आने से कौम बदल ले तो फिर समझो क़यामत आ रही है। फिर क्या समझो? क़यामत आ रही है। हज़रत उमर कहते सुम्मन तलक, वो बंदा चला गया। फल विष्णु मरिया, थोड़ी देर गुजरी, हजूर ने पूछा या उमर अतदरी मन साहिल, क्या उमर जानते हो साहिल कौन था? क्या उमर जानते हो साहिल कौन था? हजूर को पता था या नहीं? बोलो ना। उमर जी क्यों कह रहे हैं? उमर तुम्हें पता है साहिल कौन है? इसका मकसद ये नहीं था, अल्लाह के नबी को नहीं पता। कभी स्टेज से लोग ऐलान करते हैं तुम्हें पता है किन को बुलाया है? पता नहीं होता। ये तुम लोग पूछ थोड़े रहे, ये अहमियत बतानी होती है, भाई बयान की कदर करो। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरे बारे में किसी ने ऐलान नहीं किया, तुम्हें पता कौन आया है? आप ये ना कि अपनी बात कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कभी कोई बड़ी शख्सियत है तो कहते हैं आपको पता है कौन तशरीफ लाए हैं? उमर से ने पूछा या उमर अतदरी मन साहिल, उमर जानते हो साहिल कौन है? और उमर को पता था कौन है? बोलो तो क्या कहना चाहिए था? मुझे नहीं पता। और उमर बताओ साहिल कौन है? और उमर को नहीं पता रज़ी अल्लाह अन्हु। तो साफ साफ जवाब ये था हजूर मुझे नहीं पता। और उमर ने ये जवाब नहीं दिया। और उमर का मुकाम अदब देखे, उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु। उमर बताओ साहिल कौन है? ये नहीं अर्ज किया मुझे नहीं पता। अगर उमर फरमाते ना मुझे नहीं पता तो शक रह जाता कि शायद उमर को नहीं पता, शायद हजूर को भी नहीं पता। और उमर ने ऐसा जवाब दिया कि जिससे अपनी इल्मी का एतराफ जहाँ किया वहाँ नबुव्वत के इल्म का इकरार भी किया है। अपनी इल्मी का एतराफ किया तो फिर नबुव्वत के इल्म का इकरार भी किया है। आज आपसे तो पूछे भाई ये मसला आपको पता है? कहता नहीं, ये कभी नहीं कहेगा उस्ताद जी आप बता दें, ये नहीं कहेगा। क्यों? अदब है ही नहीं था। ये कहते तो शर्म आनी है, नहीं पता तो फिर भी कुछ ना कुछ उसने दाएं बाएं हाथ को जरूर मार रहे हैं, ना पता हो तो फिर भी। मेरी गुजारिश समझना। तो मैंने क्या किया? अल्लाह व रसूलुहु, दूसरा मतलब समझो। हज़रत उमर ने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता। क्या हजूर अगर मुझे नहीं पता आपको तो पता है ना, ये क्यों फरमाया? आप बाजार जाने लगे हैं, स्कूल में छुट्टी है, मदरसे में छुट्टी है, बेटे ने कहा अबू मैंने भी आपके साथ जाना है। आपने बेटे से पूछा क्यों? उन्होंने कहा मैं शॉपिंग करूंगा। आपने पूछा तुम्हारी जेब में पैसे हैं?
تمہاری جیب میں پیسے، شاپنگ کیسے کرو گے؟ تمہاری جیب میں پیسے ہیں۔ سمجھدار بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہے، وہ باپ کی جیب پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ میری جیب میں نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ہے نا۔ میری جیب میں نہ ہو فرق نہیں پڑتا، آپ کی جیب خالی ہو پھر فرق پڑے گا۔ اور تم نے بتایا حضور مجھے پتا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو پتا نا مسئلہ تو تب ہوگا نا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، آپ کو تو پتا ہے نا۔ مجھے نہ پتا تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو تو پتا ہے نا۔ حضرت عمر کا مقام ادب دیکھو، یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، اللہ و رسول عالم، اللہ کو بھی پتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے۔ اب حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انہ جبرائیل، یہ آنے والا کون تھا؟ اب اس کا سمجھ آ گیا آنے والا کون ہے؟ انہ جبرائیل، عمر یہ جبریل تھے۔ اتاکم یہ حضور کے پاس آئے یا صحابہ کے پاس آئے تھے؟ حضور کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے۔ یہ کن کے پاس آئے؟ یہ بتانے کے لیے اگرچہ آئے میرے پاس ہے لیکن میرے لیے نہیں، تمہارے لیے آئے ہیں۔ اسٹیٹ سے انتظامیہ اعلان کرتی ہے اور بھائی بیان کی قدر کرو، ہم نے مولانا کو اتنی دور سے تمہارے لیے بلایا ہے، کیونکہ انہیں خود بیان نہیں سننا ہوتا۔ عموماً انتظامیہ والے خود نہیں سنتے، وہ کھانے پکانے میں لگے رہتے ہیں، خسر بسر میں لگے رہتے ہیں، عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ میں کہ جلسے میں جاؤں نا جا کے کبھی کم تو ہمارا پنجاب میں مزاج ہے، جہاں جاؤ مول صاحب کیا کھائیں گے، میں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے، کہتے کیوں؟ میں نے کہا بس آپ بیان سنیں۔ اور بابا آپ نے بیان نہ سنا اور کھانے پر لگے ہوئے تو تمہیں کیا فائدہ، تم خود تو بیان سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہ جبرائیل اتاکم، عمر یہ جبریل تمہارے لیے آئے ہیں۔ اگلا جملہ سنو، یعلمکم دینکم، انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ حضرت عمر سے فرمایا جبرائیل سے جو تمہارے لیے آئے ہیں، تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہیں اور تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میرا معلم نہیں ہے، جبریل تمہارا معلم ہے۔ پوری دنیا میں کبھی نبی کا کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد براہ راست اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ براہ راست استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جبریل استاد نہیں، جبریل واسطہ ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں واسطے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کلاس لگی ہے، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کتاب لو ذرا ان کو دے دو۔ اب یہ جو کتاب مجھ سے لے کر ان کو دے گا، یہ کیا استاد بن گئیں گے؟ بتاؤ، استاد تو نہیں بنتے نا۔ کلاس لگی ہے، ایک طالب علم ذہین کا ان نے سبق یاد کیا، میں نے کہا ان کو یاد کرو، کیا یہ استاد بن گیا؟ ہر بندہ کہتے نہیں استاد یہ ہے، یہ درمیان میں واسطہ ہے۔ نبی کا استاد خدا ہوتا ہے، جبریل درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جبریل مجھے سکھانے کے لیے نہیں، تمہیں سکھانے کے لیے آئے۔ کس کو سکھانے کے لیے آئے؟ تمہیں سکھانے کے لیے۔ ایک میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو، میں کہتا ہوں صحابہ کتنے عجیب لوگ تھے کہ جن کا معلم نبی وہ بھی معصوم، جبریل وہ بھی معصوم۔ استاد بڑا ہو تو پھر شاگرد چھوٹا نہیں ہوتا، شاگرد بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی بھی معصوم اور جبریل بھی معصوم۔ تو جن معصوموں کا بشر شاگرد بنے وہ معصوم نہ ہو تو محفوظ ضرور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ معصوم نہ بنے تو محفوظ ضرور ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ معصوم کا معنی بولو نا، معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ پاک کا شاگرد بھی پاک ہی بنتا ہے۔ وہ پہلے سے پاک تھا، یہ نبی کی وجہ سے پاک گیا ہے۔ فرشتہ پہلے سے پاک تھا، یہ استاد کی وجہ سے پاک بنا ہے۔ استاد بھی پاک ہے، شاگرد بھی پاک ہے۔ جو مانے وہ پاک بنتا ہے، جو نہ مانے وہ ناپاک بنتا ہے۔ اگر پاک بننا ہے تو صحابہ کو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر ناپاک رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی برکت سے پاک فرما دے، اللہ ہم سب کو صحابہ کی برکت سے پاک فرما دے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی معصوم ہے اور صحابی، بولو نبی معصوم ہے، صحابی معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ، اور یہ نہیں کہنا نبی گناہ کرتا نہیں، نہ کرنا ہو رہا ہے، گناہ ہونے نہ دینا ہو رہا ہے۔ نبی معصوم ہے یعنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتا۔ لیکن یہ تب ہے
جب صحابی اکیلا ہو، توجہ، جب صحابی اکیلا ہو مومن، صحابی اکیلا ہو عادل، صحابی اکیلا ہو حجت، صحابی اکیلا ہو محفوظ، اور جب سارے مل جائیں تو جیسے نبی معصوم ایسے یہ معصوم۔ جب بات ذہن میں رکھنا، نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے اور صحابی اکیلا مومن، اکیلا عادل، اکیلا حجت، اکیلا محفوظ، اور جب سب مل جائیں تو پھر اجماع امت معصوم ہوتا ہے نا۔ اور امت کا فرد اول تو صحابہ ہے، امت کا طبقہ اولا تو صحابہ ہے، اور جب جس کو سارے جمع ہو جائیں یہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ میں سمجھانے کی بات یہ تو یہ تو علمی بات ہے نا، شاید ہر بندہ نہ سمجھے۔ میں مثال دیتا ہوں، نبی کو چاند کہتے ہیں، صحابہ کو ستارے کہتے ہیں۔ جب چاند سمٹتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، جب چاند پھیلتا ہے تو ستارے بنتے ہیں، جب ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے۔ نبوت بکھرتی ہے، اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹتے ہیں، نبوت بنتی ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی بولو نا، صحابی صرف مزے نہیں لینا نا، یاد بھی کرنا ہے۔ پشاور گیا تو مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں ساتھ آپ کے بیان نکال ہوتے ہیں، میں نے کہا کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے وہاں سے ایک نا خوبصورت چھوٹی ٹیپ لے کر دی کہ آپ ہر بیان نکال کیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ٹیپ آئی، وہ ختم ہوگی، پھر آئی، پھر ختم ہوگی۔ ہمارے یہاں کراچی کے دوست ہے کینیڈا، وہاں سے مجھے اعلیٰ بھیجا 30,000 کا لے کے، اس سارے بیان نکال کر آئے۔ میں لے کر جاؤ، پھر گم ہو گیا۔ اس نے پھر کینیڈا سے ایک اور بھیجا، 2 والے، وہ دوسرا بھی سرگوزہ رہ گیا، اب رہ گئے۔ جو میں قصہ سنانے لگا ہوں یہ میرے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں سارے۔ مجھے ساتھی نے کہا کہ میں ٹیپ سے تو بیان نکال کر، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ میرا سفر تھا، رفیق سفر تھا، میں نے کہا ٹیپ لو، میرے بیان کو ریکارڈ کرنا۔ اس پہ جا کے پیسے لگائے ہیں تو بیان کو ریکارڈ کر دو۔ بیان میں نے پورا بیان کر لیا۔ میں نے کہا کیسے ریکارڈ کیا؟ کہتا استاد جی آدھی ریکارڈ کی ہے۔ میں نے کہا پوری کیوں ریکارڈ کی؟ کہتا ہے اتنا مزہ آ رہا تھا کیسر بدلنے کو دل ہی نہیں، اتنا مزہ آ رہا تھا بس میں نے بدلنے کو دل ہی نہیں کیا، بس میں سنتا تھا۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں کہ مزے لیتے رہے یاد نہ کریں۔ نبی بولو نا، صحابی اتنا واپس بھی ہے نا، نبی معصوم ہے، صحابی حضور فرمایا انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ عجیب بات ہے، جب مکہ تھا تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، دینی، اور جب مدینہ ہے فرمایا یعلمکم دینکم۔ معلوم ہوا جب دین شروع ہوا ہے تو دین ہی فرمایا، اور جب دین اختتام کو پہنچا ہے تو دین کون فرمایا۔ جب دین آیا ہے تو دین محمد کہتے ہیں، جب دین ختم ہوا ہے تو دین صحابہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا دین وہی ہوگا جو حضور والا ہو لیکن صحابہ کے راستے سے، حضور والا ہو لیکن صحابہ کو چھوڑ کے جائے گا، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی اور گمراہی ہے۔ چلے میں حدیث کا خلاصہ کرتا ہوں۔ کتنے پہلے سوال کیا کیا جواب دیا؟ 5 چیزیں۔ پھر پوچھا جی ایمان کیا ہے، کتنا جواب دیا؟ پھر پوچھا احسان کیا، کتنا جواب دیا؟ توجہ رکھنا 2۔ ایسے عبادت کر تو خدا کو دیکھتا ہے، یہ یوں کر کے خدا تجھے دیکھ۔ اب خلاصہ سمجھنا، بندے کے بدن میں 3 چیزیں ہیں، یہ بحث آپ نے سمجھنی ہے۔ بندے کے بدن میں میں نقطہ شروع میں کہا تھا، آپ کو یاد رہا، میں عرض کر دوں، اطلع علینا ہے یا اطلع علینا رجل، یہ آنے والا نور تھا یا خاکی تھا؟ بولو نا، آنے والا کون تھا؟ نور تھا۔ جب نور نکلے تو جہاں نہیں کہتے، پھر طلع کہتے ہیں۔ جب نور نکلے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ طلع کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، جب نور نکلے تو پھر طلع کہتے ہیں۔ یا طلع رجل کہا اس لیے طلع کہا، جہاں نہیں کہا، کیونکہ جبریل نور تھا، بشر نہیں تھا۔ طلع الشمس، طلع القمر کہتے ہیں یا نہیں؟ طلع البدر کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ساتھ ایک سوال کو صاف بھی کروں گا۔ جبریل کیونکہ نور سے ایسے عمر نے طلع فرمایا، جاء نہیں فرمایا، اور آخر میں حضور نے فرمایا انہ جبرائیل اتا، توجہ کیا فرمایا؟ اتا کم۔ جب نور کی حقیقت کو دیکھے تو طلع کہتے ہیں، اور جب شکل کو دیکھے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ عطا بھی کہتے ہیں، کیونکہ جبریل نور سے عمر نے طلع کہہ دیا، بشر کی شکل میں ایسے حضور نے عطا کن فرما دیا۔ طلع بھی ٹھیک ہے، عطا بھی ٹھیک۔ تو بندے کے ذہن میں حضور نے کچھ فرمایا اور تمہیں نے کچھ فرمایا۔ حضور کے بارے میں کہتے ہیں جا، لیکن جب حضور مکہ سے مدینہ گئے ہیں نا، کہا طلع البدر،
کیا کہ طلع بدر، کیونکہ وہاں نبی کا نور نبوت بیان کرنا تھا نا، تو پھر طلع بدر کہا۔ شان بشریت کو دیکھے جو نبی کی ذات ہے تو پھر جا کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ جا۔ اور جب نبی کا وصف دیکھے جو نور ہے تو پھر طلع بدر کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ طلع بدر۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اب بات رہا سمجھنا، میں جو خلاصہ اللہ کے بات سمجھ آ جائے۔ نمبر 1 آدمی کا جسم، نمبر 2 جسم میں دل، نمبر 3 دل میں کیفیت۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 جسم، نمبر 2 جسم میں دل، نمبر 3 دل میں کیفیت۔ اسلام کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور احسان کا تعلق دل میں چھپی کیفیت سے ہے۔ احسان کا تعلق دل میں چھپی کیفیت سے ہے۔ اسلام نام ہے اعمال کا، اور ایمان نام ہے عقائد کا، احسان نام ہے اخلاق کا۔ احسان نام ہے، توجہ رکھنا، احسان نام ہے اخلاق کا۔ آج اخلاق کی تعریف بھی ذہن میں رکھیں۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ میں خلق کا معنی سمجھنا، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے خلق۔ عمل اور ہوتا ہے، خلق اور ہوتا ہے۔ میں بات کہتا ہوں، سخی کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کا معنی کیا ہے؟ بتاؤ نا، سخاوت کا معنی۔ میں اتنی نبی تبلیغ کی تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی، جب نہیں آتا تو کیا تو حضرت آپ بتا دیں۔ اب تمہیں یہ پانچ شرم آتی ہے، کراچی والے دیہاتی کو کہتے ہیں حضرت، بہت مشکل ہے نا۔ اب زور بھی لگا رہے ہیں، بات حل بھی نہیں ہو رہی، نہیں سمجھے؟ زور لگا رہے ہیں، مسئلہ حل پھر بھی نہیں ہونا۔ پہلے کہتے جی آپ فرما دیں۔ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں، میں تو آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آنا نہیں آنا، ملنا نہیں ملنا، کم از کم اپنے ہاں امام کا ادب تو سیکھے نا، عالم کا مقام تو سمجھے نا، پھر آئندہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ توجہ رکھنا، میں گزارش کر رہا تھا، سخاوت کا معنی لوگ کہتے ہیں خرچ کرنا، سخاوت کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے۔ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں، وہاں خرچ کرنے میں لفظ انفاق آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اگر انفاق فرض ہو تو زکوٰۃ و عشر کہتے ہیں، اگر انفاق نفل ہو تو پھر صدقات کہتے ہیں۔ کبھی فرض پر بھی صدقہ ہوتا ہے، عموماً آپ پوچھتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے یہ صدقہ ہے، کہتے ہیں نا فرض ہے تو زکوٰۃ، اگر نفل ہے تو پھر اگرچہ زکوٰۃ کو بھی صدقہ قرآن نے کہا۔ میں کہہ یہ رہا تھا، خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ سخاوت کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے، سخاوت بندے کے دل میں اس کیفیت کا نام ہے جو بندے کو خرچ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ قلبی کیفیت کو خلق کہتے ہیں، اور خرچ کرنے کو انفاق عمل کہتے ہیں۔ تو جو بدن سے نکلے اس کا نام عمل ہے، اور جو قلب کی کیفیت ہو اس کا نام خلق ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ خلق۔ ایک بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے لیکن اس کا دل کرتا ہو تو میں بہت خرچ کر دوں، اسے سخی کہیں گے یا بخیل کہیں گے؟ تو سخاوت کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے، سخاوت کا معنی خرچ کرنے کا جذبہ اور مادہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں فلاں بندہ باحیا ہے، حیا کا معنی یہ نہیں ہے کہ نامحرم عورت ہے تو آنکھ جھکا لے، یہ حیا کا معنی نہیں، یہ تو غضب ہے۔ کل المؤمنین یغضوا، آنکھ جھکانے کا نام حیا نہیں ہے، آنکھ جھکانے کا نام یہ غضب ہے، غضب آنکھ جھکانا، اس عربی میں غضب کہتے ہیں۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ بندے کے دل میں کیفیت پیدا ہو، نہ یہ تو ماں کی طرح ہے، یہ تو میری بہن کی طرح ہے، یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے، نہ میرے اللہ کے حکم میں نہیں دیکھنا۔ یہ جو دل کی کیفیت ہے جو بندے کو نکاح جھکانے کے مجبور کرتی ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے، اور نکاح جھکانے کا نام غضب ہے۔ حیا کو خلق کہتے ہیں اور غضب کو عمل کہتے ہیں۔ غضب اسلام ہے اور حیا کا نام خلق ہے۔ اب بات سمجھو، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں نا، اب سمجھے۔ اسلام اعمال کا نام ہے، اور ایمان عقائد کا نام ہے، احسان اخلاق کا نام ہے۔ تو اسلام ظاہر بدن سے، عقائد دل سے، اور احسان بندے کی قلبی کیفیت سے۔ اب مجھے بتاؤ، جسم نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا بھائی، جسم اتنی نا سادے من ہر بات کو آپ دے کر سمجھتے ہیں، اتنا بھی تو بندہ شریف میں بنے نا کہ ہر بات کو آپ دے کر سمجھتے ہیں۔ اب سب جسم نظر آ رہا ہے نا، اور جسم کو پھاڑے تو دل بھی نظر آتا ہے، اور دل پھاڑے تو کیفیت وہ نظر نہیں آتی۔ بات سمجھنا، ڈاکٹر علاج بدن کا کرتا ہے، ڈاکٹر علاج تمہارے دل کا کرتا ہے، ڈاکٹر علاج دماغ کا کرتا ہے، اور تمہارا شیخ اور مرشد وہ دل کا نہیں، دل میں چھپی کیفیت کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹری والا کام آسان ہے اور طریقت والا کام اس سے بھی مشکل ہے۔
ہمارے تو مرشد کی قدر ہی نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں مشکل کتنا کام ہے ڈاکٹر ظاہری بدن کو، ڈاکٹر دل اور دماغ کا یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور شیخ اس کیفیت کا علاج کرتا ہے جو کیفیت نظر نہیں آتی. شیخ اپنے ذوق سے اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے، اس کیفیت کو اور پھر ایسے محسوس کرتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی میرے شیخ نے کیا بات فرمائی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علم ہے، عالم نہیں بنے، ابھی طالب علم ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا ذکر دیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے ہر بندہ خط لکھتا ہے، اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، قاسم تو اپنی کیفیت بیان کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا میں نے کیفیت کیا بیان کرنی ہے، جو بھی ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ جیسے میرے اوپر چٹان رکھ دی ہے، میری زبان ذکر کی چلتی نہیں ہے، میں کیا کیفیت بیان کروں؟ اب شیخ لے لو. حاجی امداد اللہ فرمانے لگے مبارک ہو. کیا فرمایا؟ اب یہ بات بندے کو سمجھ آ گئی. فرمایا مبارک ہو. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا جب پیغمبر پر وحی آتی تھی حضور کو شدید بوجھ محسوس ہوتا تھا، اونٹ چلتا بیٹھ جاتا، حضور کو سردی میں پسینہ آ جاتا، کسی کی گود پہ حضور اس کی ران پہ سر رکھ کے لیتے ہوتے، یوں لگتا کہ ران چھوٹنے لگا. بھائی آتی پیغمبر پہ بوجھ پڑتا. جب تم ذکر اور تلاوت کرتے ہو تمہیں شدید بوجھ محسوس ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نور نبوت کا فیض تمہیں مل رہا ہے. خدا تم سے وہ کام لے گا جو نبیوں سے لیا ہے، اور وہ کام علم والا ہے. خدا علم کا کام تم سے لے گا. حکیم علومت ثانی فرماتے ہیں یہ اس دور میں بات کی جب کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام بنے گا. اب دیکھو شیخ کی نگاہ کتنی دور تک ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی اور شیخ کہاں تک پہنچا ہے. میں کبھی ساتھی کہتا ہوں جب کسی شیخ سے بیعت کرو نا پھر اعتماد کرنا بھی سیکھو. اعتماد کے بغیر طریقت والی گاڑی نہیں چلتی. اور اب میرے جملے کو یاد رکھ لیں، مجھے دنیا آپ ابھی کیا اعلان ہوا؟ مناظر اسلام یا تیرے طریقت؟ بھائی اعلان ہوا نا، عشاء کے بعد بیان ہوگا. مناظر اسلام کا پیر طریقت کا آپ حیران ہوں گے. میں نے مناظرے کا کورس نہیں کیا اور خانقاہ کا پورا 40 دن کا کورس کیا. میں نے حکیم صاحب کا پورا قلعہ خانقاہ میں لگایا ہے اور مناظرے کا میں نے کورس پورا نہیں کیا. تو جو کورس کیا نہیں مجھے وہ سارے کہتے ہیں، جو میں نے کورس کیا وہ کوئی بھی نہیں کہتا. توجہ رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پیر کے، میں بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب تک یوں بندہ شیخ پر اعتماد نہ کرے بندہ کام میں چلتا نہیں ہے. ہم نے خانقاہ کا کورس پورا کیا ہے اور اپنے مناظرے کا کورس پورا نہیں کیا. اس خان کے کورس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں شیخ کی برکت سے خدا نے کام پورے عالم میں پھیلا دیا. پورے عالم میں آپ کو اندازہ نہیں، آپ دنیا کسی ملک میں جائیں گے نا آپ کو وہاں ہمارا کام ضرور ملے گا انشاءاللہ. آپ کبھی سفر کریں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سے پوچھیں گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا یار ہم کراچی میں تو یہاں بھی لوگ جانتے ہیں. یہ میں اس لیے بار بار گزارش کرتا ہوں ان معاملات سے کبھی غافل نہ ہو، اس سے کبھی دوری اختیار نہ کرے اور اس پہلو کو آپ ضرور اللہ سمجھیں. کبھی ہمارے یہاں سب کو آپ تشریف لائے نا تو ہمارے پاس لکھا ہوگا مرکز اہل سنت خانقاہ اشرفیہ اختریہ، مدرسے کا نام بھی ہے خانقاہ بھی ہے، اندر دونوں نظام چلتے ہیں، ادارے کا بھی اور خانقاہ بھی. جب دونوں نظام اکٹھے چلے پھر علوم میں برکت آتی ہے. خانقاہ سے کٹ جائیں علوم کی برکات ختم ہو جاتی ہے. دعا فرمائے اللہ میں علم بھی دے، اللہ میں عمل بھی عطا فرمائے. خیر میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں ایمان اسلام اعمال ہے اور ایمان عقائد ہے، اسلام اخلاق ہے. توجہ رکھنا، جہاں پر عقیدے سے بحث ہو اسے علم الکلام کہتے ہیں اور اس کے ماہر کو متکلم کہتے ہیں. جہاں پر اعمال سے بحث ہو اسے علم الفقہ کہتے ہیں اور اس کے